اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سچی حکایت کے لیے ہمارے چینل ابراہیم امجد کو سبسکرائب کریں۔ ہم سماعت فرما رہے تھے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہجرت کا 6واں سال۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ ذوالقعدہ 6 ہجری میں 1401 روایت کے مطابق 1500 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کا احرام باندھا اور مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے کفار مکہ کے منصوبے کی خبرگیری کے لیے قبیلہ خزاعہ کے ایک شخص کو مکہ مکرمہ بھیجا۔ اس قاصد کے ذریعے اطلاع آئی کہ کفار نے اپنے تمام ہمنوا قبیلوں کو جمع کر کے ایک لشکر تیار کیا ہے تاکہ مسلمانوں کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے اور عمرہ کرنے سے روک دیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ مقام میں قیام کرنے کا فیصلہ فرمایا اور قریش کے پاس پیغام بھیجا کہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جنگ مقصود نہیں، ہم احرام کی حالت میں ہیں اور ہمارے ساتھ قربانی کے اونٹ ہیں۔ سفیر سے گفتگو کے بعد ایک سمجھدار سردار عروہ بن مسعود ثقفی نے جو اب تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے، قریش سے کہا کہ تم اگر مجھ پر اعتماد کرتے ہو تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے گفتگو کرتا ہوں کہ کفار مکہ نے اطمینان کا اظہار کیا۔ عروہ بن مسعود ثقفی حدیبیہ میں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے اور قریش کا پیغام سنائے۔ عروہ نے مسلمانوں کے ماحول اور بارگاہ نبوی میں صحابہ اکرام کا ادب دیکھ کر مسلمانوں میں زبردست جوش و خروش، عظیم ہمت اور بلند حوصلہ محسوس کیا۔ مکہ واپس ہو کر قریش سے اپنے تاثر کا اظہار کیا۔ اے میری قوم، خدا کی قسم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ناک صاف کرتے ہیں تو آپ بینی مبارک ان میں سے کسی نہ کسی کے ہاتھ میں گرتا ہے، وہ اپنے چہرے اور جسم پر ملتے اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ اگر وہ کوئی حکم فرمائے تو وہ حضرات حکم کی تعمیل میں سبقت کرتے ہیں۔ جب وہ وضو فرماتے ہیں تو ان کے اصحاب ان کے وضو کا استعمال کیا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے اس طرح مچلتے ہیں گویا لڑائی کی نوبت آ جائے گی۔ جب وہ گفتگو فرماتے ہیں تو تمام اصحاب اس طرح خاموش ہو جاتے ہیں کہ ان کے سروں پر گویا پرندے بیٹھے ہیں۔ ان کے دلوں میں آپ کی ایسی عظمت و ہیبت، عزت و تقدس جاگزی ہے کہ کوئی شخص ان کی جانب آنکھ بھر کر نہیں دیکھتا۔ لوگوں، خدا کی قسم، میں نے بادشاہوں کا دربار دیکھا، قیصر و کسریٰ کی آن بان دیکھی، نجاشی بادشاہ کا رعب و دبدبہ دیکھا، مگر خدا کی قسم میں کسی بادشاہ کے درباریوں کو اس کی ایسی تعظیم کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب ان کی تعظیم اور ادب کرتے ہیں۔ آپ نے صلح کی تجویز رکھی ہے، اس کو قبول کر لو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کے پاس ایک سفیر بھیجا۔ قریش نے ان پر حملہ کیا۔ وہ سفیر حکمت عملی کر کے ان کے درمیان سے نکل گئے۔ پھر قریش نے جنگ کے لیے ایک دستہ بھیجا۔ صحابہ نے اس پر غلبہ پا کر پکڑ لیا، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستے کو رہا کر دیا اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور سفیر مکہ مکرمہ روانہ فرمایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے والے مکہ مکرمہ میں موجود تھے اور آپ ثروت و غنا کی وجہ سے اور نیز قبیلے والوں کی حمایت کی بنا قریش کی نگاہوں میں معزز تھے۔ کفار نے آپ سے کہا کہ آپ طواف کر لیں اور عمرہ ادا کر لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر ہرگز کعبۃ اللہ کا طواف نہیں کروں گا۔ تب کفار نے آپ کو روک لیا اور مسلمانوں میں یہ خبر مشہور ہو گئی کہ کفار نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جانثاری کی بیعت لی، پھر اپنے دائیں دست مبارک کو بائیں دست مبارک پر رکھ کر فرمایا، اے اللہ، یہ ہاتھ عثمان کی جانب سے ہے اور یہ ان کی طرف سے بیعت ہے کیونکہ وہ تیرے اور تیرے رسول کی فرمانبرداری میں ہیں۔ یہاں یہ شبہ کیا جاتا ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہوتا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی جھوٹی خبر پہنچنے کے بعد صحابہ اکرام سے بیعت نہ لیتے۔ اس شبے کا جواب یہ ہے کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب کا علم نہ ہوتا تو آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بیعت نہ لیتے، کیونکہ جن کی شہادت ہو چکی ان سے بیعت نہیں لی جاتی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے بیعت لی۔ یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بابت حقیقی صورتحال سے بخوبی واقف و باخبر ہیں۔
اس بیعت کا مقصد یہ تھا کہ دنیا پر یہ حقیقت آشکار ہو جائے کہ مسلمان بے سر و سامانی میں اپنے دین و عقیدے پر استقامت کا پیکر بن کر اپنی جان و مال کی قربانی دینے سے کبھی گریز نہیں کرتے۔ اس بیعت سے متعلق اللہ تعالیٰ نے رضا و خوشنودی کا اظہار کیا، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ اس بیعت سے مسلمانوں میں فدائیت اور جانثاری کا جذبہ دوبالا ہو گیا اور کفار کی ہمت پست ہو گئی۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، بے شک جو لوگ آپ کے دست اقدس پر بیعت کرتے ہیں بلا شبہ وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ اور فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا مومنین سے جبکہ وہ درخت کے نیچے آپ کے دست کرم پر بیعت کر رہے تھے۔ کفار کی جانب سے ایک کے بعد دیگرے 2-3 آدمی آئے اور گفتگو کیے لیکن بات نہ بنی۔ پھر سہیل بن عمرو نامی ایک شخص آیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تمہارا معاملہ سہیل ہو گیا۔ سہیل نے عرض کی ہو کر کہا ہم اور آپ ایک معاہدہ کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیشکش کو منظور فرما لیا۔ صلح کے شرائط سے متعلق تادیر گفتگو ہوئی اور چند شرائط پر اتفاق ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بحکم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لکھا، یہ وہ شرائط ہیں جن پر قریش کے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی۔ اس پر سہیل نے بھڑک کر کہا خدا کی قسم اگر ہمیں یقین ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ آپ کے ساتھ جنگ کرتے، لہٰذا محمد بن عبداللہ لکھوایا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد رسول اللہ بھی ہوں اور محمد بن عبداللہ بھی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم فرمایا کہ لفظ رسول اللہ کے بجائے ابن عبداللہ لکھیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ نبوی میں انتہائی اطاعت گزار اور فرما بردار ہونے کے ساتھ ساتھ حد درجہ باادب تھے۔ کمال ادب و تعظیم کی وجہ سے لفظ رسول اللہ کو مٹانے کی جرات نہ کر سکے، اپنے آپ کو حکم کی تعمیل سے عاجز پا کر عرض کیا یا رسول اللہ میں اس کو ہرگز نہیں مٹا سکتا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کمال ادب کو قبولیت عطا فرما کر بنفس نفیس اپنے دست مبارک سے اس لفظ کو مٹایا۔ پھر محمد بن عبداللہ کے الفاظ لکھے گئے۔ صلح نامے کے دفعات یہ تھے، مسلمانوں اور کفار کے درمیان 10 سال تک لڑائی موقوف رہے گی۔ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں یا آئندہ سال آ سکتے ہیں لیکن 3 دن سے زیادہ قیام نہیں کر سکتے۔ تلوار کے سوا کوئی اور ہتھیار نہ لائے اور تلوار میان کے اندر رہے۔ مکہ مکرمہ میں جو مسلمان پہلے سے مقیم ہیں ان میں سے کسی کو ساتھ نہ لے جائیں اور مسلمانوں میں سے کوئی مکہ میں قیام کرنا چاہے تو اسے نہ روکے۔ کافروں یا مسلمانوں میں سے کوئی مدینہ طیبہ جائے تو واپس کر دیا جائے گا لیکن کوئی مسلمان مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلا جائے تو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عرب کے قبیلوں کو اختیار رہے گا کہ وہ فریقین میں سے جس کے چاہے حلیف اور دوست بن جائے اور معاہدہ کر لیں۔ یہ صلح بظاہر مغلوبانہ صلح معلوم ہو رہی تھی لیکن فی الوقت یہ فتح مبین تھی۔ اسی کی وجہ سے کفار معاشرتی اعتبار سے مسلمانوں کے قریب ہوئے، انہیں صحابہ اکرام کے رہن سہن و گفتار و کردار دیکھنے کا موقع ملا۔ یہ صلح کیا تھی؟ دراصل مسلمانوں کی فتوحات کا پیش خیمہ اور مقدمہ تھی۔ رسول قرآن کریم نے اس فتح کو مبین قرار دیا۔ وحی الہی کا نزول ہوا، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے حبیب ہم نے آپ کی خاطر فتح مبین عطا کی۔ صلح حدیبیہ کے بعد ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آ گئے۔ کفار نے 2 آدمیوں کو اس پیغام کے ساتھ روانہ کیا کہ ان کو واپس کر دیا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ مکرمہ واپس جانے کا حکم فرمایا اور ارشاد فرمایا ہم نے کفار سے معاہدہ کیا ہے اور ہمارے دین میں عہد شکنی نہیں ہے۔ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ لوگ مجھے کفر پر مجبور کریں گے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اللہ تعالیٰ تمہاری رہائی کا کوئی سبب پیدا کر دے گا۔ آخرکار وہ معاہدے کی شرط کے مطابق قریش کے دونوں آدمیوں کے سپرد کر دیے گئے۔ ایسے موقع پر حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کفار کو سپردگی ایفائے عہد کی ایک عظیم مثال ہے اور ہر معاہدہ کرنے والے کے لیے لائق تقلید۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک کے مطابق اللہ تعالیٰ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کفار کی قید سے رہائی کا موقع عطا فرمایا اور انہوں نے مقام صفیر البحر میں قیام کیا اور وہیں وصال فرمایا۔ صلح سے پہلے کفار اسلام کی اشاعت و ترویج میں ہر وقت طرح طرح کی رکاوٹیں ڈالتے تھے۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کو اطمینان کے ساتھ اسلام کی دعوت دینے کا موقع ملا اور قریش کی جانب سے کسی رکاوٹ کا اندیشہ نہ رہا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے اور پیغام حق پہنچانے کے لیے چند صحابہ کرام کا انتخاب فرمایا اور عرب کے رئیسوں اور عرب سے متعلق
متصل سلطنتوں حبشہ، روم، ایران اور مصر کو خطوط مبارکہ بھیجے۔ قیصر روم کے نامہ مبارک۔ قیصر روم ہرقل کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پہنچا تو اس نے حکم دیا کہ قریش کا کوئی شخص ملے تو دربار میں حاضر کیا جائے۔ اتفاق سے ابو سفیان، جو ابھی تک مشرف با اسلام نہیں ہوئے تھے اور عرب کے کچھ تاجر تجارت کی غرض سے آئے ہوئے تھے، انہیں دربار میں لایا گیا۔ ہرقل بڑے طراق اور شان و شوکت کے ساتھ تخت شاہی پر بیٹھا اور تخت کے اطراف دربار کے معزز لوگ، امراء، احبار اور بطرخہ کھڑے ہو گئے۔ ہرقل نے ترجمان کو بلایا اور گفتگو شروع کی۔ سب سے پہلے تاجروں کی جماعت سے سوال کیا کہ جو صاحب نبوت کا اعلان کیے ہیں، تم میں سے ان کا قریبی رشتہ دار کون ہے؟ ابو سفیان نے کہا میں ہوں۔ ہرقل نے ابو سفیان کو آگے آنے اور دوسرے عرب تاجروں کو ان کے پیچھے کھڑے رہنے کا حکم دیا اور ان سے کہا کہ اگر یہ غلط بیانی سے کام لے تو تم لوگ وضاحت کرنا اور سچ بات کہہ دینا۔ پھر قیصر روم ہرقل نے ابو سفیان سے چند سوالات کیے۔ ہرقل: جو صاحب نے نبوت کا اعلان کیا ہے ان کا نسب کیسا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ان کا نسب شریف و اعلیٰ ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا اس خاندان میں ان سے پہلے کسی نے ایسی بات کہی یعنی نبوت کا دعویٰ کیا؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے کہا ان کے دین میں داخل ہونے والے کمزور لوگ ہیں یا اثر و رسوخ والے؟ ابو سفیان نے کہا کمزور لوگ ہیں۔ ہرقل نے سوال کیا ان کی پیروی کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ان کے پیروکاروں کی تعداد میں اضافہ ہی ہو رہا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے تم نے کبھی ان پر جھوٹ کی تہمت لگائی؟ ابو سفیان نے کہا نہیں۔ ہرقل نے پوچھا کیا انہوں نے کبھی دھوکہ دہی، عہد شکنی یا وعدہ خلافی کی ہے؟ ابو سفیان نے کہا ابھی تک تو نہیں کی۔ ان دنوں ہمارے اور ان کے درمیان صلح ہوئی ہے، نہیں معلوم آگے کیا معاملہ ہوتا ہے۔ ہرقل نے پوچھا کیا تم لوگوں نے ان سے جنگ کی؟ ابو سفیان نے کہا ہاں۔ ہرقل نے پوچھا جنگ کا نتیجہ کیا ہوا؟ ابو سفیان نے کہا جنگ ہمارے اور ان کے درمیان ڈول کی طرح رہی، کبھی ہم ان سے لیتے کبھی وہ ہم سے لیتے۔ ہرقل نے کہا وہ تمہیں کن چیزوں کا حکم دیتے ہیں؟ ابو سفیان نے کہا وہ کہتے ہیں کہ ایک خدا کی عبادت کرو، کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ بناؤ، نماز پڑھو، سچ بات کہو، عفت و پاک دامنی اختیار کرو اور قرابتداروں سے اچھا برتاؤ کرو۔ پھر ہرقل نے تمام سوالات و جوابات پر تبصرہ کیا اور آخر میں کہا اگر تم نے جو کچھ کہا صحیح ہے تو عنقریب وہ میری اس مملکت کے بھی مالک ہو جائیں گے۔ میں جانتا ہوں کہ ایک آخری نبی تشریف لانے والے ہیں، مگر نہیں سمجھتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ اگر میں ان کے پاس پہنچ سکتا تو ان کے قدم مبارک دھوتا۔ ہرقل نے اس مکالمے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک سنا اور اہل روم کو خطاب کر کے کہا اے رومیو، اگر تم فلاح و کامیابی چاہتے ہو اور ملک و سلطنت کی بقا چاہتے ہو تو اس نبی کے دست مبارک پر بیعت کر لو۔ یہ سنتے ہی سارے درباری ناراضگی اور نفرت کا اظہار کیے۔ ہرقل نے درباریوں کی نفرت کو دیکھا اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو ان سے کہا میں نے ابھی تم سے جو کہا اس کا مقصد یہ تھا کہ میں دین میں تمہاری شدت اور پختگی کو آزماؤں، اور میں نے دیکھ لیا کہ تم اپنے دین میں بہت مضبوط اور متصلب ہو۔ ابو سفیان نے سخت دشمنی کے باوجود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا اظہار کیا اور ان کے لیے اس اقرار اور اعتراف کے سوا کوئی چارہ گاہ نہ رہا۔ ہرقل توریت و انجیل کا ماہر عالم تھا اور علم نجوم سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس نے بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت و حقانیت کی تصدیق کی، لیکن سلطنت کی حرص میں ایمان سے محروم رہا۔ البتہ ہرقل نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامہ مبارک کی تعظیم کی، جس کی وجہ سے اس کی بادشاہت ایک مدت تک سلامت رہی۔ صدق اللہ العلی العظیم وما علینا الا البلاغ۔ ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، اور ویڈیو کیسی لگی ہے کمنٹس میں بتائیں۔